السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیشی مسافروں کے عمان میں داخلے پر پابندی عائد۔ پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے اہم اماراتی اعزاز اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر دی۔ امارات جیسا ملک کوئی نہیں، یو اے ای نے کم مدت میں 99 لاکھ ویکسین خوراکیں لگا دیں۔ اگر بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری بٹھائی یا اتاری تو 2000 درہم جرمانہ ہو گیا، وارننگ جاری ہو گئی۔ کرونا وائرس اہم اماراتی فضائی کمپنی کو لے ڈوبا، حکومتی امداد لینے کا عندیہ دے دیا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیشی مسافروں کے عمان میں داخلے پر پابندی عائد۔ تفصیلات کے مطابق عمان کی کرونا وائرس کے سدباب کے لیے کام کرنے والی سپریم کمیٹی نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے مسافروں کے آنے پر پابندی کا اعلان کیا ہے۔ ان ممالک کا گزشتہ 14 روز میں سفر کرنے والوں پر بھی سلطنت میں داخلے کی پابندی عائد کی ہے۔ پابندی کا اطلاق ہفتہ 24 اپریل کی شام مقامی وقت کے مطابق 6 بجے ہوگا۔ یہ پابندی اگلے اعلان تک جاری رہے گی۔ پشاور زلمی کے چیئرمین جاوید آفریدی نے اہم اماراتی اعزاز اپنے نام کر کے تاریخ رقم کر دی۔ تفصیلات کے مطابق کھیلوں کے فروغ، امن کی کوششوں اور کاروباری میدان میں کامیابی حاصل کرنے والی پاکستانی شخصیت جاوید آفریدی کو اعزازی اماراتی گولڈن ویزا جاری کر دیا ہے۔ اس طرح وہ ملکی تاریخ کے پہلے پاکستانی بن گئے ہیں جنہوں نے اماراتی گولڈن ویزا حاصل کیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے جاوید آفریدی کا کہنا تھا کہ وہ اس اقدام پر اماراتی حکومت کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر دبئی کے حکمران اور متحدہ عرب امارات کے نائب صدر محمد بن راشد ال مکتوم اور ابوظہبی کے ولی عہد محمد بن زید ال نہیان کا شکریہ ادا کیا۔ امارات جیسا ملک کوئی نہیں، یو اے ای نے کم مدت میں 99 لاکھ ویکسین خوراکیں لگا دیں۔ تفصیلات کے مطابق امارات نے چند ماہ کے اندر ویکسین کی 99 لاکھ خوراکیں لگا دی ہیں۔ 1 کروڑ خوراکوں کا ہدف بس اگلے 24 گھنٹوں کی دوری پر ہے۔ اس ویکسینیشن کے بعد امارات نے ایک انوکھا سنگ میل عبور کر لیا ہے اور وہ ہے ہر 100 افراد میں 100% افراد کو ویکسین لگائے جانے کا ہدف، یعنی بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں دوسری بار بھی ویکسین لگائی جا چکی ہے۔ اماراتی وزارت صحت کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اماراتی حکومت نے 1,11,176 افراد کو ویکسین لگائی ہے، جس کے بعد اب تک دی جانے والی خوراکوں کی گنتی 99 لاکھ ہو چکی ہے۔ اگر بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری بٹھائی یا اتاری تو 2000 درہم جرمانہ ہو گیا، وارننگ جاری ہو گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں ٹریفک قوانین کی معمولی سی خلاف ورزی بھی بہت بھاری پڑ سکتی ہے۔ اب اماراتی ریاست ابوظہبی نے بھی ایک خلاف ورزی پر بڑے جرمانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ابوظہبی کے ٹرانسپورٹ نظام کے ذمہ دار ادارے انٹیگریٹڈ ٹرانسپورٹ سینٹر ITC کی جانب سے خبردار کیا گیا ہے کہ اگر کسی ڈرائیور نے بس اسٹاپ یا پارکنگ پر گاڑی روک کر سواری اتاری یا بٹھائی تو اس کے خلاف ٹریفک قوانین کے تحت سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس غیر قانونی حرکت پر اس پر 2000 درہم کا جرمانہ عائد ہوگا۔ ITC نے خبردار کیا ہے کہ بس اسٹاپ یا پارکنگ پر سواری اتارنے یا چڑھانے کی ممانعت ہے کیونکہ اس سے ٹریفک حادثات کا امکان بڑھ جاتا ہے، تو دوسری طرف بس کو اسٹاپ پر کھڑے ہونے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے، جس سے بس سروس کے اوقات پر فرق پڑتا ہے۔ کرونا وائرس اہم اماراتی فضائی کمپنی کو لے ڈوبا، حکومتی امداد لینے کا عندیہ دے دیا۔
تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی عالمی وبا کا سب سے زیادہ نقصان سول ایویشن انڈسٹری کو اٹھانا پڑا ہے۔ اماراتی سرکاری فضائی کمپنی ایمریٹس نے حکومت سے مالی امداد لینے کا عندیہ دے دیا ہے۔ کمپنی نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عالمی سطح پر ویکسینیشن مہم کے باوجود فضائی سفر کرنے والے مسافروں کی تعداد کم رہے گی، جس کی وجہ سے بہت سی کمپنیاں جہاز اڑانے سے بھی قاصر رہیں گی۔ ایمریٹس ایئر لائن کے صدر ٹم کلارک نے ایک حالیہ انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ ان کے پاس آئندہ 6 سے 8 ماہ کے اخراجات اٹھانے کے لیے وسائل موجود ہیں، لیکن اس کے بعد حالات کس حد تک بگڑ سکتے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔